کدی بگانیاں نہ زیادتی نہیں کیتی، اپنے پروانیاں نہ کیویں زیادتی کرنی، وہ تے میری غلطی سی، تسا مینوں چھڑی نال سب چ سیدھا کیتا ہو۔ تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مرید، تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام، تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام۔ سونیا میں تے انیاں چ مدینے تے کرمال نو اگ نے نہیں ساڑیا سی۔ میں پوچھیا کیوں؟ کہندے نبی پاک دا پسینہ لگا ہے، اے رمال نو اگ نے نہیں جلایا۔ میں سوچیا اج مصطفیٰ نال اپنا جسم لا لاؤ، میرے تو جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ میں تو خود تاڑے جسم نہ لگنا پسند کیتا ہوں۔ یہ تھے مصطفیٰ کا کردار۔ آج پاکستان میں 40 سال ہو گئے کیس چل رہے، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا، امیروں کو ایک دن میں انصاف ملتا ہے، غریب کو ہاتھ کھڑی لگتی ہے، امیر کو ہاتھ کھڑی نہیں لگتی، غریب کو جھڑکیں پڑتی ہیں، نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، امیر کو کرسی ملتی ہے، افسر کو کرسی ملتی ہے عدالتوں میں، غریب کو ہاتھ کھڑی لگا کر لجایا جاتا ہے، امیر کو ہاتھ کھڑی بھی نہیں لگتی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا نظام بن گیا اسلام؟ جس دی بادشاہی ساری کائنات للہ میراث السماوات والارض، وہ زمین آسمانہ دا وارث ہے، ساری کائنات نو مکمل کرنے والا، نبیوں نو مکمل کرنے والا، رسولوں نو مکمل کرنے والا، مگر اس نو کوئی بھی مکمل کرنے والا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات کا اس کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی قرآن میں لکھا ہے تل کرسی میں وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کہتا میری کرسی نے زمین آسمانوں دا احاطہ کیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرش معلی پہ اللہ پاک کی ذات مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش معلی تے موجود ہے، وہ دی قدرت پوری دنیا چ موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہر چیز میں اللہ کا ظہور نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی، اس میں بھی ہے۔ اللہ بہت بڑی ذات کا نام ہے، جدا گھر بیٹھے ہیں حکم چلے، انہوں گلی گلی پھرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ عرش سے بیٹھ کے ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بیان کیا ہے، عقیدہ الوہیت کا بیان کیا ہے، وحدت الشہود کا بھی نہیں، وحدت الوجود کا بھی نہیں۔ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ بندے میں دخول کرتا ہے، اللہ کا ساری زمین پہ باہر بندے میں اللہ جس میں چاہے ظاہر ہو جائے۔ اور وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ بھئی جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تب کیا کہو گے؟ کبھی غور کیا اپنے لفظوں پہ؟ اب قرآن کہتا الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ عرش پہ ہے۔ اب کسی دنیا دار علامہ کی بات مانیں گے یا اس قرآن کی بات مانیں گے؟ اس قرآن کی بات نہیں۔ تو قرآن سے جب قرآن کی نص آ جائے نا، یہاں تشریح چونکہ چنانچہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جب واضح قرآن کی نص آ جائے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش معلی پہ موجود ہے، تو جب اللہ عرش پہ بیٹھ کے ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس میں ہمیں اعتراض کیا ہے؟ گلی میں اللہ نہیں پھرتا۔ جب نبی کریم گنبد خضرا میں موجود ہے تو ساری دنیا سے ادھر درود پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کا حکم کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ اللہ کا حکم تو ساری کائنات سے بڑھ کے۔ اللہ پاک دا قرآن سنا دے سنیے، میرے نبی کریم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں انکا میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آپا اماتا۔ میرے مسلمان بھائیو، رحیم یار خان دے گیور مسلمان بھائیو، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بہت چیزاں تاڑے سامنے رکھنا چاہنا میں، تاکہ تسی ٹائم نکال کے جمعہ پڑھنے واسطے آئے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا ٹائم نال اہتمام نال کہندا
چلو جلدی جمعہ پڑھن چلیے، لیٹ نہ ہو جائے۔ جڑا بندہ کہندا کہ سرما لے آؤ میں نہ بھی جمعہ پڑھن جانا ہے، حجامت کرا کے سونے کپڑے پہن کے اہتمام دے نال کپڑے سونے پہن کے مسجد دے اندر آوے، جڑے انہیں 8 دن چ ہار شنگار نہ کیتا ہوئے، جمعے والے دن ہار شنگار کر کے سونے کپڑے پا کے حجامت کرا کے سرما پا کے خوشبو لا کے مسجد دے اندر آندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ 1 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جو تے آنا خطبہ جمعہ سنے اور خطبہ جمعہ سن کے عمل کرے، اللہ 1 سال دی تہجد دی نماز دا ثواب عطا کر دیں۔ یہ صحیح روایت ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ثواب والی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو بڑے لوگ اس کو کئی حقارت کی نظر سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑو یہ کون گھر بنائی ہے۔ یہ میں نے اکثر اہل علم میں بیماری دیکھی ہے، جو علماء کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جو مولویوں کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جلسے سننے شروع ہو جاتے ہیں، انج سمجھو بھی انہوں نے علم دا حیضہ ہو جاتا ہے۔ وہ آدھے نے بس بھائی کوئی فضائل والی حدیث آ جائے تو انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچنا کہ یار جس نے بیان کیے اس کا ذمہ قیامت کو اس نے جواب بھی دینا ہے، انہوں نے ادھر اوپر سے گزار دینی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے اس دور میں کہ بھائی اس کا ثبوت بھی موجود ہے، حالانکہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے کوئی آدمی بغیر ثبوت کے بات کرتا ہی نہیں، جو بھی کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ حضور نے فرمایا، اور میری گل سنو، میں جو کہوں میرے بھائی یاسر صاحب نے یہ بات کی، اس نے کی نہ تو وہ مجھے کہے گا مولوی صاحب کیوں میرے تے تسی جھوٹ بولے۔ جو بات کی نہیں کسی نے تو وہ بول پڑے گا، وہ تو رسول خدا ہے۔ قیامت کے دن جب سرکار نے کہہ دیا میں نے یہ کہی نہیں تھی تو اس دن میرے پلے کیا رہے۔ اپنے دل میں آج یہ بیماری نوٹ کریں، ناصر مدنی اس مولوی کا نام ہے جو فی زمانہ معاشرے میں چل رہا ہو وہ بیان کرتا ہے۔ یہ اہل علم میں آج کل بیماری آ چکی ہے، جو مسجدوں میں زیادہ نمازیں پڑھتے جمعے پڑھتے ہیں ان کو کوئی فضائل والی حدیث سنا دی جائے کس میں اتنا ثواب ہے تو وہ فوراً اتوں دی نگاہ دے گا، چھوڑو جی پڑھا اتوں کون گل چلاتی سو۔ بھائی یہ حدیث ہے کہ 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ہے، جڑے سب تو پہلے آن کے جمعے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں حدیث بیان کی تھی جنہوں نے جماعت ٹائم آن کے رہنا ہے، وہ تو پھاڑ باں کھڑا باں ہیں۔ جمعہ نام کس کا ہے؟ جمعہ تزکیہ نفس کا نام ہے کہ 8 دن کے بعد نبی کریم لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، لوگوں کو اپنے احتساب کی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں، نبی کریم کے خطبے میں لفظ کیا ہوتا تھا؟ ایوہ الناس، اے انسانوں، یہ نہیں کہا کرتے تھے ایوہ المسلمون، یہ نہیں نبی پاک کہتا تھا، آپ کہتے ہیں ایوہ الناس۔ یہ ہم نے بیماری پیدا کی، یہ مسجد ہماری ہے، وہ ہماری مسجد ہے، وہ ہماری مسجد ہے، وہ ہماری مسجد، یہ ہم میں بیماری پیدا ہو گئی کیونکہ ہم بہت بڑی بیماریوں کا نام ہے۔ یہ ہم کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتا۔ نبی کریم نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے کیونکہ حضور تمام انسانوں کے نبی بن کے آئے تھے۔ یہ مولوی اپنے اپنے گروہ کے مولوی ہیں، رسول خدا تو ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی لفظ استعمال کرا کریں تو ایسا لفظ چوز کرا کریں کہ کوئی آپ کو اپنے سے جدا نہ سمجھے اور آپ اپنوں کو ان سے جدا نہ سمجھے۔ ایک انسان ہونے کی دعوت دیا کریں۔ ذرا سنیں، میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو، پھر پتہ نہیں ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی۔ میرے نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کر دیتا وے،
جڑے والے خطبہ حجۃ الوداع شروع کیتا ہے اس خطبے نو کہو خیر 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 فلائی 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 کام خطبہ ہے، رفع دا خطبہ ہے، خیر دا خطبہ، بلائی دا خطبہ ہے۔ میرے نبی نے کیسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے پترو میری امت دی بیوہ عورتاں دا خیال رکھیا جے۔ آپ فرماندے نے بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھیا جے۔ بیوہ عورت شادی کرن لگے اودے تے کوئی قدغن نہ لگایا جے۔ بیوہ عورت شادی کر لوے انہوں حقارت دی نگاہ نہ دیکھیا جے۔ ایک کتھے بیان ہو رہے ہیں جتے ساری دنیا دے مسلمان حج پڑھنے واسطے نبی خدا دے پیچھے جمع ہوئے ہیں۔ ساڑی تقریر چ جنہ چکر بڑکا نہ آن تے جنہ چکر دو چار مسالے والیاں گلاں ایک دوسرے دے خلاف نہ آن، ساڑی وہ تقریر ہی نہیں پھبدی، جمعہ ہی نہیں پھبدا۔ لوکی آندے اج مولوی کو گل نہیں بنی تے ساری دنیا دے حاجی جمع کیتے نے مصطفیٰ نے تے صدقے جاواں رسول خدا تو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس مسجد چہ سال میں بھی حج پڑھ کے آیا جتے نبیاں دے سردار نے خطبہ حجۃ الوداع ادا کیتا ہے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ میری امت دیاں بیوہ عورتاں دا خیال رکھیا جے۔ بیوہ عورت نہ شادی کرنا جرم نہ سمجھیا جے، بیوہ عورت نہ شادی کرنا قدغن نہ سمجھیا جے، کوئی قدغن نہ لگایا جے، کوئی آر نہ سمجھیا جے۔ تے آپ نے نال حدیث بیان کر دیتی، میں اج نال ہر گل نہ حدیث پیش کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نیت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ، قیامت دے دن سایہ نہیں ہوئے گا، ایکو سایہ ہوئے گا انہوں ملے گا جنہیں عرش والے نو منایا ہوئے گا۔ 7 قسم دے بندے امام صاحب نے 70 قسم دے بندے لکھے نے، نبی سنیے جنہاں نو درجہ بدرجہ عرش عظیم دا سایہ ملے گا۔ 7 تے حدیث نے کاؤنٹ کر دیتے نے، سنیا جذرا دھیان دے نال میرے نبی فرماندے نے جڑا بیوہ عورت دے سر تے دس کے شفقت رکھ دے قیامت نو عرش عظیم دے سائے دا حقدار بن جائے گا۔ آج کتنے شہداء دیاں بیویاں نال نکاح کیتا ہے نوجوان لڑکیاں نے تے قسمے میں انہاں لڑکیاں نو سلوک کرنا میں کہ انہاں شہداء دے بچیاں نو بھی سایہ فراہم کیتا ہے۔ تے نا جی اتھے میرے نبی نے فرمایا شادی جدو کرو تے کسے ایسے نوجوان نال اپنی بیٹی دی شادی کریا کرو جدے چ خوف خدا ہوئے، اگر انہوں تاڑی بیٹی پسند بھی نہ ہوئے تے او دے تے ظلم نہیں کرے گا تے تاڑے نال کدی زیادتی بھی نہیں کرے گا تے او دے حق حقوق بھی ادا کرے گا، کیونکہ وہ دل چ اللہ دا ڈر ہوندا ہے، وہ ایز اے انسان سمجھ کے وہ محبت کرے گا۔ گو دے دل میں چوائس نہ پسند ہوئے کہ میری بیوی میرے خواب و خیال دے مطابق نہیں، مگر وہ اہل علم ہوئے گا، اللہ تو ڈرنے والا ہوئے گا تو اس کی عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ میری امت دیاں بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھیا جے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے نے، مینوں سوال دا جواب چاہیدا ہے، جدو تیری برادری چ تیرے محلے چ کوئی تیرے خاندان دا فرد فوت ہوندا ہے تے اے تے میرے دوست مرکزی مسلم لیگ والے تے پہنچ جاندے نے نا اور بیوہ عورتاں نال شادیاں بھی کرا دیندے نے، رشتے بھی لب دیندے نے تے انہاں دے راشن بھی لا دیندے نے تے انہاں دے بچیاں دا نا بیالہ وظیفہ بھی لا دیندے تے سکول بھی داخل کرا دیندے تے مدرسے بھی پڑھا دیندے نے۔ اللہ انہوں جزا دے وے، کوئی تے اس امت دے اندر ہے نا جڑا اسوہ رسول نو لے کے اگے چل رہا ہے، خطبہ حجۃ الوداع نو اگے لے کے چل رہا ہے۔ میرے نبی کریم نو ماننے والو ذرا سنیا جے دھیان دے نال، تہاڈے چو کنے بندے بیٹھے نے جنہاں دے محلے چ نا جی رشتے داراں چو خاندان چو کوئی بندہ فوت ہویا ہے تے کسے نے جا کے بیوہ عورت نو کہا میری بہن کسے دے گھر کام نہیں کرنا، تیرے گھر راشن بھی پہنچے گا، بجلی دا بل بھی پہنچے گا، تیرا بندہ ساڑھے چ نمازاں بھی پڑھدا سی، خاندان دا حصے دار بھی سی، شریک بھی سی، رشتے دار بھی سی، برادری دا چہرہ مہرا بھی سی، تے تو اپنے بچیاں نو ورکشاپ چ داخل نہیں کرانا۔ اگر 4 سال رہندے نے تے اسی تیرے بچیاں دے کفیل، اگر تیرے بچیاں دے 3 سال سکول چ رہندے تے اسی تیرے بچیاں دے کفیل۔ مسجدوں کے مینار 150 فٹ بنانے والوں، اسی مسجدوں کے میناروں کے سائے کے نیچے بیوہ عورتیں رل گئی، بچے رل گئے،
یتیم رل گئے، ورکشاپوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں ان کی تعلیم ختم ہو گئی۔ میٹرک سے بچے نے سکول چھوڑ دیا، 8ویں کلاس سے سکول چھوڑ دیا، ایف اے سے سکول چھوڑ دیا، نہ اس کو کوئی ڈگری ملی، نہ اس نے ڈپلومہ کیا تو نہ کسی ورکشاپ میں لگا، تو سیدھا جا کے بازار چنے ریڑی لالی، پھل والی تے رکشا۔ اس کی بادشاہی آسمان سے زمین سے کیسے گری ہے؟ وہ کالج میں خواب دیکھتا تھا یونیورسٹیوں کے کہ مجھے افسری ملے گی، میں اسسٹنٹ کمشنر بنوں گا، آج رکشا چلا رہا ہوں۔ ایک موت نے اس کے خواب کے چکنا چور کر دیے۔ اور ہمارے محلے میں جنہوں نے ان بچوں کے خواب پورے کرنے تھے، 150 فٹ کا مینار بنا کر بیٹھ گئے، جس مینار پہ کبھی نہ مولوی چڑھا نہ محلے والے چڑھے، اور ساری زندگی اس پہ کبھی ٹاکی لے کے صاف بھی نہیں کیا، بارش کے ساتھ ہی صاف ہوتا ہے۔ اس مینار کے سائے کے نیچے کتنی بیوہ عورتوں کے خوابوں کا قتل ہو گیا، کتنے یتیم بچوں کے خوابوں کا قتل ہو گیا، کتنے مسکین بچوں کے خوابوں کا قتل ہو گیا۔ 1.5 کروڑ لگتا ہے، 2 کروڑ لگتا ہے، 4 کروڑ لگتا ہے مینار بنا۔ کئی مولوی مینار بناتے مر جاتے ہیں، مسجدوں کی انتظامیہ مر جاتی ہیں، بانس ختم ہو جاتے ہیں، رسے گل جاتے ہیں، وہ مینار مکمل نہیں ہوتے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ذرا سوچ کے جمعے میں جائیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ موت تو اللہ نے دی ہے اس کے باپ کو، اور تم نے یہ 3 منزلہ مکان بنا کر یہ کمرے خالی پڑے ہیں۔ میرے دوستوں کی کوٹھیاں، ایک میرے دوست کے گھر میں 8 کروڑ کے 8 واش روم ہیں، 8 کروڑ کے 8 واش روم۔ میں نے وزٹ کیا ان کے گھر کا، اور مجھے انہوں نے دکھایا اس میں اتنے لگے، اس میں اٹلی کی ٹیلیں، اس میں دبئی سے ٹیلیں منگائی، اس میں یہاں منگائی۔ اب اللہ ساری کائنات میں کسی سے پوچھے نہ پوچھے، ایسے لوگوں سے تو پوچھے گا نا کہ تیرے خاندان میں کتنی بیوہ عورتیں تھیں جو رل گئی، ان کے بچے رل گئے، ہاتھوں کے پوٹے ختم ہو گئے کام کر کے، اور تم نے 8 کروڑ ان واش روموں پہ لگا دیا۔ بھائی جو خواب تمہارے بچے کا وہ دوسرے کا نہیں ہے۔ مسجد نبی ہے، میرے مصطفیٰ نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے، تے باہروں ایک بندہ آیا تے آن کے کہندا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میرا بچہ سنیا تہاڈے کولے۔ آپ فرماندے نے خاموش، کہیں اس کمرے میں آواز نہ پہنچ جائے، وہاں جا کر یہ بھی نہ کہنا میرے بیٹا میری بات سنو، کہیں دوسرے یتیموں کا دل ہی نہ دکھ جائے کہ ہمیں کوئی بیٹا کہنے والا ہو۔ یہ تھے نبیوں کے سردار کا کردار، یہ تھا رسول خدا کا کردار، یہ تھا مسلمانوں کے امام کا کردار، یہ تھا امام الانبیاء کا کردار، کہ جہاں جا کر یہ نہیں کہنا کہ میرے بیٹا میری بات سنو، اس کو کہنا ہے آؤ میرا بیٹا میری بات سنو، یہ نہ کہنا۔ وہ دوسرے بچوں کو کوئی باپ بیٹا کہہ کے بلانے والا نہیں ہے، اور نبی پاک کی عادت تھی آپ سب بچوں کو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، آپ اپنے پاس بلا لیتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، پیار کرتے۔ تم نے کبھی کسی بچے کو بلا کر گود میں بٹھائے؟ تم مسجد میں نماز جمعہ ہونا کہنا بچے بچے پیچھے چلے جائیں، تم نے تو بیٹھے بچے کو بھی اٹھا کر پچھلی صفوں میں بھیجنا ہے، تم نے تو چھوٹے سے بچے کا دل توڑ دینا نماز میں، اور جلے ہوئے جے ساری عمر لنگی نمازاں پڑھتے ہیں، بچے نو کہنے جے پچھلی صف چلے جاؤ، جڑے بچے نو نبی پاک اپنے موڑے تے سوار کر کے نماز پڑھا دن تے چلے آپ تو اس بچے کو کہنا پیچھے چلے جائے۔ مصطفیٰ دی پشت تے بچے سوار ہو جائے کہ حضور نے نماز بھی نہیں توڑی تے نماز تے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے کہ دے حسین زمین تے نہ گر پڑے۔ اگر میرے آج کا جمعہ اپنے دل میں رکھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ ایک روڈ میپ لے کے جائیں گے اس جمعے سے، آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ کچھ سوچے تبدیل کر کے جاؤ گے اس جمعے میں کہ یار ہائے ہائے پچھلی زندگی کتنے گزر گئی ہمیں۔ نبیاں دے سردار فرماندے نے بیوہ عورت دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے، تے میرے نبی آندے نے بیوہ عورت جتنی جلدی ہوئے نکاح کر لے تاکہ اس دا ایمان بھی سلامت رہے، تے کسی کے ہاتھ بھی نہ کرے، تے او دا خامد دے بچیاں دا خرچہ بھی چلائے۔ مگر آج ہندوستان سے ہم الگ ہوئے، پارٹیشن ہوئی ہماری ادھر سے ادھر، تے کہتے ہیں جن نکل جاندہ جان نہیں جاتا، ادھر بھی ستی کرتے ہیں، لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اب انہی جیسی عادتیں ہمارے پاکستان میں ہیں، بیوہ عورت اگر
25 साल की है, 30 साल की है, तो कहते शादी नहीं करनी, इन बच्चों को लेकर पढ़ो। अब आपने अपने बच्चे की 35 साल की उम्र में शादी की, 30 साल की उम्र में, तो बताए 35 साल में वो फौत हुआ है, एक यतीम बच्चा छोड़कर गया है। अब वो माँ शादी करे तो दूसरे घर वालों ने उस बच्चे को उतनी इज्जत नहीं देनी, तब भी मरी, अगर नहीं शादी करती तो तब भी मरी। और तुमने हिंदुस्तान की कौन सी रस्में जो छोड़ी है, कौन सा कल्चर जो छोड़ा है, कौन सा तहजीब छोड़ी, कौन सा तमद्दन छोड़ा है, तुमने अपने बड़ों का अपना प्यारा कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। एक खानदान शहीद हो गया। कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ए मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बने। हमने इतने कत्ल बर्दाश्त कर लिए। मैंने तारीख पढ़ी है, एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान को रुए ज़मीन पे देनी पड़ी, किसी मुल्क को नहीं देनी पड़ी। 20 लाख बंदा शहीद हो गया। मेरे दादा जान फरमाते होते थे मुझे कि मैंने देखा दरिया च इंज बंदे रुड़ते पैने जिमें दुहाने रुड़ते पै, सिर रुड़ते वेखे। ते बीबियां मैनू दसदियां ने वे पुत्र केड़ा शेर पढ़िया ही, जवान धियां ने खूहां च छाला मार दित्तियां कि असी इज्जत नहीं गवानी। यही तो साढ़े कोल आज मुसलमान की बेटियां मेहंदी की थाली लेकर मैरिज हाल के बाहर खड़ी होती, कसमे दिल खून के आंसू होता है। अगर वो बेटियां जिन्होंने कुओं में छलांगे लगाई थी वो इनको आके देख ले तो वो कहें इनके लिए पाकिस्तान बनाया था हमने। गुजरावाला में एक बाबा जी मुझे मिले तो वो कहने लगे, मैं अपनी जवान भैनों के अब जदों मैं नारा तकबीर कवां तो तुसा दरिया छाल मार जानी है, ताड़ी इज्जत नूं कोई दाग ना लावे। ये थे बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हमने अपनी बेटियों को गली बाजारों में मेहंदी की थालियां देकर खड़े कर दिया कि लो पूरी दुनिया में हमारी बैरत का जनाजा निकाल। मैरिज हालों में हमने छिक्कू लगा दिए, झूले, उसमें लड़की लड़के को बिठा के पूरी बारात को दिखाते, वो स्टेज के करीब आकर उतरता। ये हमारा मुसलमानों का किरदार है। हिंदुस्तान से हम अलग जरूर हुए हैं मगर वो कल्चर नहीं छोड़ा। नजरिया पाकिस्तान हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है, मगर हमने अमल नहीं किया। दो कौमी नजरिया हमने पढ़ा लिखा है, दीवारों पे लिखा है, खुतबा हज्जतुल विदा हर स्कूल की दीवार पे तुम्हें लिखा है, मगर कभी अमल हुआ? अमल नहीं हुआ। कॉलेजों में लिखा हुआ खुतबा हज्जतुल विदा। कितने लोगों की मैं बात तो दास्तानें बताऊं। कस्सोवाल में मैंने ये शेर पढ़ा, 27 साल हो गए मुझे जुमा पढ़ाते, 27 साल। मौलाना तारिक जमील साहब के पास मैं बैठा था उनके बच्चे की फौतगी पे, तो मुझे कहते मैं 25 साल हो गए दीन की तबलीग कर रहा हूँ। तो मैं 27 साल हो गया इस दुनिया को समझाते, गली गली जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, अफसरों के पास जाता हूँ। कल मैं आपके रहीम यार खां बैठा था जय साहबान के पास, तो उधर भी इतनी बातें दीन की कर रहा था। जहाँ जाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि भाई फलाह के काम कर लो, अपनी जिंदगियों में चेंज लेकर आए। मेरे नबी फरमांदे ने बेवा औरतां दे सिर ते हथ रखना है ते खुतबा हज्जतुल विदा मुस्तफा दे रहे ने। अजीज़ां ने मन आप फरमांदे ने मेरी उम्मत दे यतीमां दा ख्याल रखना है। ताडे च किन्ने बंदे बैठे ने जेड़े ईद वाले दिन अपनी जेब दे विच 5000 अपने बेटे नूं देंदे ने, 5000 अपने यतीम भांजे नूं देंदे ने, 5000 अपने यतीम भतीजे नूं देंदे ने। अपनी मर्जी नाल फ्रिज खोलन दी भांजे नूं इजाजत है, अपनी मर्जी नाल फ्रिज खोलन दी भतीजे नूं इजाजत है, अपनी मर्जी दे नाल गोश्त वंडन दी यतीम भतीजे नूं इजाजत है, अपनी मर्जी नाल गोश्त वंडन नाल यतीम भांजे नूं इजाजत है। बताओ बताओ बताओ, मैं सवाल करता हूँ, ये पूरी दुनिया के कवामे मुतद्दा से मुतालबे करते हो, ये जनाब मोदी हमें ये नहीं देता, वो इसराइल का सदर हमें ये नहीं देता, फलाना हमें ये नहीं देता, मोदी हमें कश्मीर नहीं देता, इसराइल हमारे फ़लस्तीन। गौर से सोचें, मोदी से कश्मीर मांगने वालों, इसराइल
اسرائیل سے فلسطین مانگنے والوں، چائنا کو کہتے ہو کہ نہ جی فلاں، نہ جی مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو، وہ کہتے ہیں برما پہ ظلم نہ ہو، وہ کہتے ہیں چچنیا پہ ظلم نہ ہو، وہ کہتے ہیں افغانستان کے مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، اتنے بیٹھے ہیں سب مجھے جواب دے رہی یار کہاں کے لوگ، اس مودی سے اتنا بڑا کشمیر مانگتے ہو، فلسطین مانگتے ہو، کس سے اسرائیل سے مانگتے ہو؟ میں تمہیں سوال کرنے لگا ہوں، تیرا یتیم بھتیجا مرضی نال تیری قربانی دا گوشت نہیں وانڈ سکدا تے تو ایڈا وڈا کشمیر منگن دیا میں مودی کو، تیرے گھر دے 50 کلو دے بکرے نو تیرا یتیم بھتیجا مرضی نال ہاتھ نہیں لا سکتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کشمیر لیتے ہیں جی ہم نے، جی اسرائیل لینا ہے، اسرائیل سے فلسطین لینا ہے، فلسطین لینا چاہیے، کیوں؟ وہاں نبی پاک کے پردادا لیٹے ہیں، سردار عبدالمطلب کے نبی والد محترم لیٹے ہیں، حضرت ہاشم لیٹے ہیں، غزہ کی پٹی 14 میل چوڑی 40 میل لمبی، یہ غزہ کی پٹی لینی چاہیے۔ میں سوال کرتا ہوں اتنے دوست احباب سے کہ ان سے آزادی لینی چاہیے، بیت المقدس لینا چاہیے، کشمیر لینا چاہیے، مگر میرے جمعے میں سوال یہ ہے، جیڑا مسلمان اپنی بہن نو 2 کنالا حصہ نہیں دے سکدا، اڈی وڈی جگہ کیویں کسے کو منگ سکدا؟ آج کتنے مسلمان میرے جمعے میں بیٹھے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائیوں کو حصہ نہیں دیتے، رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیتے، تہجد گزار ڈاکو میں تمہیں مسجدوں میں دکھاتا ہوں، اشتہاری مذہبی ٹھگ دکھاتا ہوں، اگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، متھے مراب پیا شامہ جڑا، اور وہ بابے مسجد میں کسی مولوی کو نہیں بولنے دیتے، کسی نمازی کو نہیں بولنے دیتے، وہ بابے کہتے ہیں ساڑھے تو بڑا دین دا ٹھیکیدار کوئی نہیں۔ مگر ان بزرگوں سے میرا کڑوا سوال ہے، میں نے جمعہ پڑھا کے واپس چلے جانا لاہور، مجھے تو ڈر نہیں ہے کوئی تنہا کا، ان بزرگوں سے میرا سوال ہے، کبھی رات آپ کو نیند نہیں آج آئے گی سن کے بتاؤ، یہ تہجد پڑھ کے بھی قیامت کو تم ڈاکوؤں کی لائن میں، ڈکیتوں کی لائن میں کھڑے ہوگے، اور شرمندگی کتنی اٹھانی پڑے گی، تمہارا یہ گوٹھا کہے گا اللہ اس نے اپنی بیٹی کا حق بیٹے کے نام لگایا تھا، اس گوٹھے کے ساتھ، یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ کیا بنے گا اس ڈکیت کا؟ تہجد پڑھی ہوگی، شاشت پڑھی ہوگی، شراق پڑھی ہوگی، صلاۃ الاوابین پڑھی ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھی ہوگی، اعتکاف کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، جلسے کیے ہوں گے، جمعہ پڑھایا ہوگا، کیا بنے گا اس امت کا؟ ہر مغرب کی نماز میں مولوی ایت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ ہر امام نماز میں پڑھتا، مغرب کی نماز میں اکثر علماء کرام یہ تلاوت کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم نے اپنی آخرت آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اسی اگے کی بھیجے؟ اے بوٹھا اللہ نو قیامت نو کہے گا، بندہ چپ ہوئے گا، زبان بند ہوئے گا، کتنا بے بس ہوگا اس دن انسان، یہ گوٹھا تمہارے خلاف بولے گا، یہ گوٹھا میرا ہے، اس کی کتنی میں حفاظت کرتا ہوں، اس کو کانٹا نہیں لگنے دیتا، اس کو مٹی نہیں لگنے دیتا، اس کو زخم نہیں ہونے دیتا، این چھوٹا جا نو ہے کٹن لگیا سوچدا کہ زیادہ نہ کٹیا جائے، میں درد نہ آئے۔ اللہ کی قسم یہی یہ گوٹھا جب تمہارے خلاف بولے گا نا، اس دن تمہاری بے بسی دیکھنے والی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی، آپ فرماندے نے میری امت یتیماں دا اچھا خطبہ جت الوداع نبی پاک اس طرح دے رہے نے جویں ایک باپ اپنے بچیاں نوں سمجھا رہے ہیں، کیسا خطبہ تھا۔ آپ فرماندے نے پترو میری امت دے چھوٹیاں تے رحم کرے، میری امت دے بڑھیاں تے رحم کرے جے، شفقت کرے جے بچیاں تے، میری امت دے بڑھے ویکھ کے انہاں دا ادب کرے جے، جتھے سفید داڑھی والا ویکھو تے جے کھلوتا ہوئے تے انہوں بٹھاونا میں، جے وہ لیٹیا ہوئے تے انہوں پینداں والے پاسے نہیں بٹھانا، انہوں سر والے پاسے بٹھانا ہے، آپ پینداں والے پاسے بہنا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے میری امت دے بڑھے دا حیا کرو گے تے انج جویں میں محمد دا حیا کیتا۔ ہم نے بوڑھوں کے لیے کتنا انتظام کیا، کبھی مسجد میں کروڑ پتی نے نماز پڑھ کے کسی بوڑھی کے جیب میں 2000 روپیہ ڈالا ہے،
بنا مانگنے کے؟ کوئی مجھے نمازی گن کے بتاؤ۔ یہاں ارب پتی نماز پڑھنے آتے ہیں، کروڑ پتی آتے ہیں، لاکھ پتی آتے ہیں، اور بوڑھوں نے کبھی اپنی جیب سے 3000 نکال کے ساتھ والے بوڑھے کی جیب میں ڈالا ہو کہ یار یہ بچے نو خرچہ نہیں دیندے تے جا اپنی مرضی نال اتھوں چاہ پی لویں، تے مرضی نال اتھوں فروٹ کھا لیں، تے مرضی نال اتھوں مونگ پھلی لے کے کھا لی، تے مرضی نال اتھوں دودھ دا گلاس لے کے پی لی۔ بچوں کتنے نمازی ہیں جنہوں نے کبھی ساتھ والے بوڑھے کے لباس کو دیکھا ہو کہ ایدہ لباس ہے فرض نماز مسجد چ کیوں لے آندی سی؟ فرض نماز مسجد چ اس واسطے لے آندی سی سنتاں کار پڑھو، نفل کار پڑھو، صلاۃ تسبیح کار پڑھو، نبی دنیا چ ہر نفل کار پڑھو۔ فرض مسیتے کیوں لے آندا سی؟ جمعے دے فرض مسیتے کیوں لے آندے نے؟ فجر دے فرض کیوں لے آندے نے؟ زور دے فرض کیوں لے آندے نے؟ کہ جدوں 5 ٹائم کٹھے ہون گے اگلے دن کرنا جی اگلے دن 3 دن ایک ہی لباس جدوں کوئی کسے دا ویکھے گا تے انہوں محبت نہ کہے گا لو جی آ لباس سے تے میری طرف سلائی ہے تے جا کے سلاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا تحفہ دین والا مومن اور مینوں بڑا پیارا لگدا ہے تے مسلمان دا مسلمان تے حق کے جدوں کوئی دعوت دے تو دی قبول کرے تے اینی قبول کرے کہ نفلی روزہ رکھے آوے تے کوئی مسلمان چھلی پیش کر دے کہ چھلی کھاؤ تے فرمایا دسنا نہیں کہ میں نفلی روزہ رکھے آئے اوتھے ہی چھلی کھا لینی ہے انہوں او دا ثواب مل جانا ہے، تینوں پورے روزے دا ہی ثواب مل جانا ہے۔ روزہ رکھیا نا نفلی، رستے جا رہے کسی بندے نے کہا یارا جوس پی لا، انہوں دسنا نہیں میرا نفلی روزہ ہے، وہ جوس پی لینا بیٹھ کے۔ اللہ نے تیرا اہتمام کیتا ہے کہ تو ایتھے ہی روزہ افطار کر لا تے ثواب تینوں شام پوری دا مل جائے گا۔ یار کتنا پیارا مذہب اسلام ہے، کتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے کہ اس کی بھی عزت نفس مجروح نہیں ہون دیتی اور اس کو بھی اجر پورا دے دیا ہے۔ اسلام نے کتنی عزت دی ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جان کے کہیں گے بھائی میرا روزہ ہے میں صلح قبول نہیں کرنی، ان کو کسی نے مسئلہ ہی نہیں سمجھایا۔ اکثر بندے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور میں نے دیکھا سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا ہو تو کوئی ان کو صلح مار لے تو وہ کہتے بھائی میں روزہ رکھے۔ بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے فرضی روزہ رکھے؟ ہاں آپ کے رمضان میں کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ فرضی روزہ آپ نے رکھا تو وہ بتا دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں نے شام تک کچھ نہیں کرنا، میرا فرضی روزہ ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ میرا فرضی روزہ ہے۔ نفلی پہ تو حدیث پاک آ گئی ہے کہ تم نے بتانا ہی نہیں اور کہنا کہ لاؤ بھی بسم اللہ لے آؤ میرا روزہ افطار کر لیں، افطار کر کے انہوں کہنا کہ میرا نفلی روزہ سی تیرے اس کھانے میں نے دعوت قبول کی تھی۔ دعوت فرض ہے، مسلمان دا مسلمان تے حق کے حضور نے فرمایا جدو مسلمان نو دعوت دے انہوں قبول کرنا، اونچی بولو انہوں قبول کرنا۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ آج میرے کو سن لو جتنے بیٹھے جے میرے صحابہ، آپ فرماندے نے میرے صحابہ نماز دی پابندی رکھیا جے، نماز دی پابندی رکھیا جے، نماز دی پابندی رکھیا جے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے مصطفیٰ فرماندے نے نماز دی پابندی رکھیا جے۔ میرے نبی کریم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ مومن دا آئینہ ہے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ کسے تے قبضہ نہ کریا جے، کسے تے ظلم نہ کریا جے، میری امت دے لوگوں کسے تے زیادتی نہ کریا جے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ میری امت دے ماڑیاں دا خیال رکھیا جے۔ تے میں تھر دے علاقے چ ویکھیا ہے جماعت دے ساتھیاں اوتھے پاویں کوئی تھوڑی بیٹھے نے کوئی ہندو بیٹھے نے تے قسمیں انہاں واسطے کوہیں لگوا رہے نے تے کوہیاں تو پانی پی رہے نے تے قسمیں کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے ادھر جماعت کی مسجد ہے بہت بڑی چبرجی میں قادسیہ، ادھر میں نے دیکھا ہے کئی مزدور سارا دن مزدوری کر دینے تے کھانا افسادی مسجد چ جا کے کھاندے نے۔ تے میں ایک مزدور نو پوچھیا تو دین دی طرف کیویں آیا ہے؟ کہندا جی مولوی جی نہ میں نماز پڑھدا سا، نہ میں داڑھی رکھی سی تے نہ میں کدی اللہ اللہ کیتی سی تے ساری عمر مزدوری چ گزر گئی، میں کدی روزہ بھی نہیں سی رکھیا، مزدوری کردا سا۔ تے جدوں دی آپ صاحب نے مسجد بنائی ہے تے میں پیشی والے بھی اتھوں کھانا فری کھانا تے شام میں فری کھانا ہے، وہ پورے مہینے دے میرے پیسے بھی بچیاں لئی بچ جاندے نے تے میں داڑھی بھی رکھ لی تے نماز بھی پڑھن لگ پیا تے میں روزہ رکھ کے کام کرنا۔
ہماری مسجدوں میں تمہیں محراب خوبصورت ملیں گے، ٹیلیں لگی ملیں گی، اے سی لگے ملیں گے، کول اینڈ ہیٹ مسجد ملے گی، کلین ملے گا، ٹوٹیاں تے بڑا سونا پتھر لگا ملے گا، مگر اس مسجد چ نہ پین لی چنگا پانی ملے گا، نہ کسی مسافر نو اچھا بسترا ملے گا، نہ کسی نو رہن دی سہولت ملے گی، نہ اتوں کسی بیوہ عورت دے سر تے چادر لبے گی، بس کلین وشیا لبے گا جہاں تے تسی پیر رکھ کے نماز پڑھنی، مگر جنہیں پڑھی ہوئی جراباں بھی کنیاں جگہ تو پھٹیاں نے، کلین اتھے رہ گیا، کسے دیکھ کے انہوں جراب دا جوڑا بھی نہیں لے کے دیتا۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، مگر وہ چبرجی کے پاس جو مسجد ہے وہ پلستر اور خالی پینٹ ہویا ہوئے، وہ دی خوبصورتی تیری مسجد جیسی نہیں، پر اتھو چیزاں او لبن دیاں جڑیاں میرے محمد دی مسجد چلا دیاں سی، جڑی مصطفیٰ دی مسجد چلا دیاں سی کہ رائی نو آندیاں نو کھانا ملدا سی، انہوں بسترہ ملدا سی، سواری ملدی سی، اور ہر مسافر دی ضروریات زندگی پوری ہوتی سی۔ بھائی ہماری مسجدوں سے کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نماز کی؟ ادھر تو ہم نے لکھ کے لگایا مسجد میں سوال کرنا منع، کسی غریب کو اٹھ کے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ غریب کیوں اٹھ کے سوال کرتے ہیں؟ ان کو تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 10 نمازیوں نے نماز پڑھی تھی، وہی دیکھ لیتے اس کا جوتا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی واسکٹ کیسی ہے، پچھلے سال بھی نہیں وہی چادر لئی سی، اس سال بھی وہی چادر لئی ہے، یار اس کو چادر ہی لا کر دے دے۔ کسی نے کبھی مسجد کے اندر کوئی الماری بنائی ہے جس میں پلاسٹک کے نئے جوتے لا کر رکھے ہوں کہ کسی کی جوتا گم ہو تو وہ ادھر سے نئی جوتی ڈال کے چلے جائے، مولوی صاحب کہیں یہ جوتا لے جاؤ۔ تاڑے گھروں کوئی ننگے پیر جائے تو تاڑے گھر دی توہین ہے، اللہ دے گھروں کوئی ننگے پیر جائے یا کسی نے پا کے جائے تو کدی توہین۔ مسجدوں کے ہم نے لباس بات کبھی سوچی نہیں؟ یہ آنسو مجھے کیوں آ رہے ہیں کہ ہم نے پورے رحیم یار خام فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اچھے اچھے مکان بنائے ہوئے ہیں، مگر جو مسجدوں سے ملنا چاہیے تھا وہ مسجدوں سے نہیں مل رہا۔ کتنے نمازی کہہ دیتے تری جرابہ چ بو ہوندی ہے، مگر تم نے کبھی مسجدوں والے نے سوچا ہے یہ مسجد میں آیا اس کی جرابوں میں سمیل ہے، 12 جوڑے مسجد چلے آ کے رکھو جرابہ دے، جڑے نمازی زور ہوئے ان کا یہ جراب لے لو، ایک دن یہ ڈال لیا کرو، ایک دن یہ ڈال لیا۔ عربوں کی مسجد میں جائیں، سعودی عربیہ کی مسجد میں جائیں، چاکلیٹ ملتی ہے، چاکلیٹ فریج میں پڑی ہوتی ہے، بچہ چاکلیٹ اٹھا کر کھاتا ہے، فریج سے چاکلیٹ نکالتا ہے۔ میں جس حج تے جڑی مسجد چ نماز پڑھتا سا نا تے میں شوق نال جا کے نماز پڑھنی کہ اچھی تو اچھی کھجور ان دی فریج چ پئی ہوندی سی، جڑی مارکیٹ چ بھی نہیں سانو پتا سی فریج چ کھجور کھانے سا۔ کنے میرے نال حاجی اس مسجد فخر میں نماز پڑھنے جاندے سی، یار اتنے کھجوراں آئیاں ہوئیاں، کئی حاجی غریب ہوندے نے مول لے کے نہیں کھا سکتے، اتنے کھجور نکال کے کھاتے سن۔ اور میں نے کسی نماز پہ اس فریج سے خالی نہیں دیکھا، کوئی نہ کوئی عربی آ کے اس میں کھجوریں رکھ دیا۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی فلٹر پلانٹ کا ایک واٹر کولر لگ بھی جائے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پانی پینا نہیں دل نہیں کرتا کہ اتنا گندا پانی ہوتا اس میں۔ یہ واٹر کولر لگے ہوئے مسجد میں۔ میرے نبی کریم خطبہ حجۃ الوداع دے کے مدینے آ گئے، آپ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دین مکمل ہو گیا وے۔ حضرت ابو بکر دی چیخاں نکل گئیاں، عمر دی چیخاں نکل گئیاں تے صحابہ آندے نے عمر کیوں رو رہے ہیں، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ کہندے نے پتہ نہیں لگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، تمام نعمت ہو گیا ہے۔ قرآن مکے چ نازل ہویا ہے، اے قرآن مکے چ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ان جبریل آنا کوئی نہیں، وحی الہی دوبارہ نہیں آنی، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہتا آج تو بعد وحی نہیں آئے گی، یہ مطلب ہے وحی نہیں آئے گی۔ اللہ دے نبی ساڑھے کلون چند دن دے مہمان رہ گئے، صحابہ کی چیخاں نکل گئی۔ پھر رسول خدا اب ہمارے پاس مہمان چند دنوں کے، کس کو کیا پتا تھا؟ اس قرآن کی وجہ سے پتا لگا۔ جب وحی نہیں آنی، پیغمبر پہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے والا ہے۔ صحابہ رونے لگ پڑے، خطبہ حجۃ الوداع میں سسکیاں بھر گئی،
حضرت ابو بکر نے عمر کو گلے لگایا، عمر تیری تلوار کی دھوم ہے مکے میں، تجھے ابن خطاب کہتے ہیں، گلے سے لگایا۔ میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبی چ آ رہے نے، ایک جنازہ پڑھا کے تے آپ دا اینا سر درد، اینا سر درد، اینا سر درد، اینا سر درد، آپ نو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا، اینا بخار کہ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ مدینے دے 7 کھوہاں دا پانی اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ جدو میرے نبی کمرے کریں دے اندر ایک چمڑے دے ٹپ چ بیٹھ کے، کالے رنگ دا کہ چمڑے دا ٹپ سی، تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ میرے تے پر کے مشکاں پانی دیاں پاؤ۔ اور میرے بچوں، یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ جماعت کی جتنی ایمبولینس سے چل رہی ہیں، یہ جماعت جتنا رفع کا کام کر رہی ہے، یہ سارے نبی کریم کے آخری لمحات میں تمہیں کام مل جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا مدینے دے 7 کھوہاں تو پانی لے کے آؤ تے مریض دے سر تے ڈالو۔ یہ مطلب ہے مریض واسطے دوروں دوروں ساری چیزاں کٹھیاں کر کے مہیا کرنیاں میرے مصطفیٰ نے زندگی چ ثابت کر دیتی ہیں۔ آپ فرماندے نے مدینے دے 7 کھوہاں دا پانی لے آؤ۔ اتھوں مراد کیا سی؟ کسے کھوہ دا پانی زیادہ میٹھا سی، کسے دا اس تو میٹھا سی، کسے دا اس تو میٹھا، موبائل چھوڑے اور جمعہ پڑھے، کسے دا اس تو میٹھا سی، کسے دا اس تو ٹھنڈا سی۔ میرے نبی نے سار تے پانی کو آیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے، سنیے ذرا دھیان سے، یہ جماعت جو طب کا کام کر رہی ہے، یہ جو ڈاکٹری میڈیکل لین کا کام کر رہی ہے، یہ رسول خدا نے زندگی میں بتایا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے جو وسائل مہیا کرے گا وہ نبی کا فرما بردار اور تابعدار مؤدب ہوگا۔ صحابہ نے پانی بھر کے نبی پاک کے سر میں ڈالا، باپ بن بن کے بخار اوپر جا رہے انج کر کے میرے مصطفیٰ نے اکھاں کھولیاں، سار مبارک نو بخار بڑا سی، اکھاں کھولیاں تے سامنے ویکھیا انصار بھی رو رہے نے، قریش بھی رو رہے نے، میرے نبی کریم دے مہاجر بھی رو رہے نے، تے مکے والے بھی رو رہے نے، مدینے والے بھی رو رہے، تے آل محمد بھی رو رہی ہے۔ آپ فرماندے نے اور میرے صحابہ کیوں رو رہے جے؟ آندے سونیاں عزیز علیہ تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونیاں جدو تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا، اج ساڑے کل تاڑا درد کے برداشت ہوئے، تو میرے نبی آہستہ جی آواز نال کہندے نے تاڑے نبی دے دکھ مکنے والے نے، تاڑے نبی دے دکھ مکنے والے نے۔ ایتھے تسی کئی بار ویکھیا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، ویرا دنیا چ ماں باپ دی محبت ہی ایسی ہوندی ہے، بندے فون کر دیندے نے بہن چھیتی آ جا، ابا آخری گلاں یاد کر رہا ہے، مویاں نو یاد کر رہا ہے، ابا جی بڑیاں ٹھلیاں گلاں کر رہے نے، انج لگدا ہے جویں انہاں ٹر جانا تے تو چھیتی آ جا۔ کئی بار بیٹیاں رستے چ ہوندیاں تے باپ اللہ نو پیارا، بیٹیاں روتی آتی ہیں ماں باپ کی، روندے ہاں ویک شریک بھی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھو لیندے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے۔ اپنے ماں باپ سے پہلے کھانا کھانے والوں، اپنے ماں باپ سے پہلے بستر اچھا بچھانے والوں، اپنے ماں باپ کے بنا اچھے کمرے میں سونے والوں، یہ ماں باپ کی تشریح سنیں۔ کبھی ماں باپ سے پہلے کھانا نہ کھانا، کبھی ماں باپ سے پہلے گھر میں کسی شے کا اچھا افتتاح نہ کرنا، کیسے؟ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے، ودھی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے،
جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرنے والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پوت دے نہ کرے چکدا نہیں کبھی بابی سے کہنا رات کے 3 بجے آپ کو کھانا گرم کر کے دے ماں گرم لے کے کھڑی ہوتی ہے میرے بچے دودھ ہی پی لے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جب ڈائننگ ٹیبل پہ واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ پہ بیٹھ کے بچے کھانے لگے تھے ایک کولی ایک آلو ایک چمچ ایک پلیٹ ایک پونا میلا جا ماں دی منجی کل پہ آوے ادھر ماں نو جپے چلے کے ٹیبل تے بٹھا کے نال کھانا کھلانا تھوڑی جی برکی توڑ کے ماں پیو دے ہونٹا نو لانا بچے پچھڑ کے آؤ کہنا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی تم نے بھی لقمہ توڑ کے ماں باپ کے ہونٹوں کو لگایا آج کتنے بیٹھے ہیں ابھی اپنی اندر کی دنیا میں جان کر دیکھا کریں ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ فلاح کا کام نہیں کیا تو ہم نے محلے کی مسجد میں فلاح کا کام کیا کرنا ہم نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی نہیں عمل کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جب تو برکی توڑ کے اپنے منہ تک نہیں جا سکتا سا وہ تو ماں پہ نے تیرے ہونٹا تک برکی لے کے آئے جب قرآن کے اندر جب یہ بڑھاپے میں جائیں تو تم بھی ان کے ہونٹوں تک برکیاں لے کر آؤ ویسے ہی رحم کھانا جیسے تم پہ رحم کھاتے تھے اللہ ان پہ اس طرح ہی رحم کر دے جس طرح ہم پہ رحم کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں لے مائے ساویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تینوں ماں دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں سایا پانی رل مل پئیے کتے وچھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دا نام دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے چھڑ کے تر گی ساتھ سارے کلے بیٹھے روئے داغ چھوڑے والا مائے ہجوان دے نال توئے کنو سنائیے دل دیاں ہاں جس جاندی کتے ماں
دس کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوے تیرا ایہو دعا منگا دس کتوں لباں گے تینوں ماں دس کتوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں اینی تو جنت سزاڑی تیرے نال پرید سی ڈاڑی جدوں دا کیتائی پردہ ساتھاں خشکی ٹھنڈی چھاں دس کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں کملی والے محبوب نو ماننے والوں میرے پاک نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ تاڑے نبی دے دکھ مکنے والے نے دنیا دے لوگوں ذرا سنیے مدینے دی فضا کیسی بنی ہے آپ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل اپائی ماتا آپ فرماندے نے منو مسجد والے کے چلونا میرے نبی فرماندے نے آئینہ علی میرا علی کتے آؤ لبیکا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤں میرا پتریر پدر ابن عباس کتے سونیا میں حاضر آؤں آپ فرماندے نے منو مسجد والے کے چلونا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے سلام پیرے آنا آہستہ آہستہ میرے نبی بول دے پہنے نا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جے کسی نے میرے کو لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں کتھوں لے کے آواں ایسا رہبر کتھوں لے کے آواں ایسا لیڈر کتھوں لے کے آواں ایسا آقا میرے نبی نے لوگوں نے احتساب دی دعوت دیتی ہے لوگوں تزکیہ نفس کر لو لوگوں اپنا محاسبہ کر لو قرآن کہندہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت نو لگ کر دیا جائے گا مجرموں کو نیکوں کی صفوں سے ہائے میرے اللہ یہ ایت نبی نے اپنی زندگی میں سمجھا دی اور 5 نمازوں میں کہنے والوں مالک یوم الدین قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے یوم حساب کے دن پہ ہمارا ایمان ہے پھر مسجد سے نکلتے چگلیاں شروع کر دیتے ہو قیامت بھی یاد رکھتے ہو قبر بھی یاد رکھتے ہو پھر مسجد سے نکلتے لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیتے ہو ملاوٹیں کرتے ہو یہ کملی والے محبوب کی زندگی کیسی نمونہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے میرے نبی کریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا دنیا دے لوگوں نبی کریم دے آخری لمحات آج اپنے دل میں لے کر جانا میرے نبی مسجد سے بیٹھے ہوئے نے نبیاں دے سردار نے جے کسے لینا دینا تے میں حاضر ہوں اور لوگوں جنہیں لوگاں دیاں سپارشاں کرنی ہے اس نبی نو اپنی آخرت دا فکر پڑا ہے اس نبی نے امت کو پیغام دیا ہے کہ کسی خام خیالی میں نہ رہ جانا کہ ہمارا بڑے بڑوں سے تعلق ہے ہم نے بڑے نیکی کے کام کیے نبیوں کے سردار ہیں فاطمہ کے بابا ہیں حسنین کے نانا ہیں امام الانبیاء ہے رسول خدا ہیں جس کو بھی عزت ملی ہے مصطفیٰ کی غلامی سے عزت ملی ہے اسلام میں جتنے اونچے نام ہیں سارے محمد عربی کے غلامی کی وجہ سے ہے میں سوال کرتا ہوں ان روتی آنکھوں سے ان سوچتے دماغوں سے آج رحیم یار خواہ میں جو لوگ جمعہ میرے پیچھے پڑھ رہے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے کی سوچ مسجد میں ہے کسی کی سوچ
اللہ کے فضل سے آج گھر میں نہیں، آج کسی کی سوچ دکان میں نہیں، ہر بندے کی سوچ اپنی قبر میں پہنچی ہوئی، اپنے حشر میں پہنچی ہوئی، اپنی آخرت میں پہنچی ہوئی، اپنی زندگی کو چینج کرنے میں پہنچی ہوئی۔ میں اللہ کے فضل سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ بندوں کے سال نہیں ہل رہے، کتنی آنکھیں میں نے دیکھی ہیں جو چپ کبھی نہیں رہے، قسمیں ان کی اتنی توجہ ہے میری طرف، نبیوں کے سردار کی شان ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جے کسے لینا دینا میں حاضر، اللہ کی قسم ہے یہ جملہ کہنے لگا میں بھی ڈرنے لگا ہوں، کیونکہ میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے نبی فرمایا 40 سال پیغامی لوگوں مکے میں پیش کر دیے مصطفیٰ نے، اے مکے والوں تو نے 40 سالوں میں مجھے کیسا پایا؟ اپنوں اور دشمنوں نے کہا ہم نے تمہیں صادق بھی پایا، امین بھی پایا۔ آج 23 سالہ زندگی نبوت والی میرے نبی کریم ہے، نبی نے شروع تو نبیاں دے سردار نے جدو آدم دی مٹی تے جے روح نہیں پھونکی، میرا نبی اودوں دا نبی ہے، آخری اور آخر الزمان نبی ہے۔ اور میرے نبی آندے نے 23 سالہ اعلان نبوت والی عمر مسجد نبی چے پیش کر دیتی۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں جے کسی نے مجھ سے کچھ لینا دینا ہو تو ایتھے ہی معاملہ صاف کر لو، اتھے بدلے چکانے بڑے مشکل۔ کدی تو ہی نماز ظہر تو بعد اپنا بیٹا بھیجا ہو، جا پتر نمازیاں نو لے کے آؤ، میرے نمازی پراؤ، میں تاڑنا نمازاں پڑھیاں نے، جے کسے لہنا دینا ہوئے تے میں حاضر ہیں۔ کدی برادری نو فون کیتا ہوئے، پتہ نہیں زندگی قدم مک جانی ہے، میں ریٹائر ہو گیا میں نو محکمے نے کہہ دیتا ہوں تیرا دماغ کام نہیں کردا، چل جا کے گھر بڑھاپا گزار۔ اوہ میرے رشتہ داروں پتہ نہیں زندگی کیڑے والے مک جانی ہے، آؤ میرے نال حساب کر لو، جے لینا دینا تے میں حاضر۔ کدی تو ہمسایاں نو بلایا ہوئے یا رہندیاں زندگی چ کوئی ہو ہی جاندا ہے، مینوں دنیا چلا واسطے معاف کر دو، جے کوئی غلطی ہوئی تے معاف کر دو۔ نبیاں دے سردار کہہ رہے جے کسے لینا دینا تے حاضر ہے۔ کتنے بندے اس جمعے میں بیٹھے جڑے کہنے جتھے مرضی زور لالا میں نہیں دینا۔ اس طرح کے مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں جتھے مرضی زور لالا نہیں دینا۔ کئی یہ لفظ کہندے نے تینوں نہیں دینے تھانے دے دیں گے پر تینوں نہیں دینا۔ اس طرح کے بھی فرعون مزاج مسلمان بنے بیٹھے۔ یہ فرعون کی زبان ہے، یہ نمرود کی زبان ہے، یہ حمان کی زبان ہے، یہ شداد کی زبان ہے، یہ ابو جال کی زبان ہے، یہ ابو لہب کی زبان ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں کی زبان ہے۔ جو مومن ہے وہ نبیوں کے سردار کو دیکھے آواز مار کے کہہ رہے کس نے لینا لینا۔ اور یہاں عدالتوں میں حق لینے کے لیے بیٹیاں کھڑی ہیں۔ کل جج صاحبان مجھے بتا رہے تھے مدنی صاحب کتنی بیٹیاں جب باپ سے حصہ مانگتی ہیں عدالت میں ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ اور میں نے کل ان کو بڑی نصیحتیں کی ہیں، مجھے امید ہے وہ ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ میں نے بولا جو بیٹی حصہ لینے آئے اس کے وکیل کو سامنے کھڑے کہہ دیا کرو کہ بھئی تم بھی ایک بیٹی کے باپ ہو اور اس بیٹی کا حق چھین کر تم اس کے باپ کو دو گے، کیا تمہاری بیٹی کا حق کو چھینے تمہیں درد نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا ان ڈاکوؤں کے ساتھ جو اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دے۔ اور جج صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مدنی صاحب نے جملہ کیسا کہا۔ میں نے کہا بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، صرف اس وکیل کو بولو جو ڈاکو کے ساتھ آتا ہے، اس کو بولو کہ تیری بیٹی نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، اس کا کو حق چھین لے تو تم ادھر دلانے آئے تو تم بڑی اچھے لگتے ہو وکالت کرتے، مگر اس بیٹی کا حق چھین کر اس کے بھائی کو دینے آئے ہو تو قیامت کو کیا جواب دو گے؟ چند ٹکوں کی خاطر میں نے اس ڈاکو کی وکالت کی ہے جو محمد عربی کا بھی بے ادب ہے، اللہ کا بھی بے ادب ہے۔ یہ سیدھی توہین رسالت ہے۔ میں تمہیں کہوں کہ یہ چیز پکڑ کے اس کو دے دو،
آپ نہ دیں تو میں کہوں گا یہ میرا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب رسول خدا نے کہا ہے 2 حصے پکڑ کے بیٹے کو دے دے، 1 حصہ پکڑ کے بیٹی کو دے دے، 6واں حصہ پکڑ کے اپنی ماں کو دے دے، 8واں حصہ پکڑ کے اپنی بیوی کو دے دے۔ اب یہ بات تو مصطفیٰ نے کہی ہے اور تو کلمہ پڑھ کے کہتا میں نہیں دینی، تو پھر تجھ سے بڑا گستاخ رسول دنیا میں کوئی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جو میرا نبی دے پکڑو، جس سے روکے رک جاؤ۔ مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسلمان کہنا بھی جرم بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی کوئی جماعت ہے؟ بھئی مسلمان کہنا کوئی جماعت کا کام ہے؟ یہ تو اللہ نے کہا ہے مسلمان کو مسلمان۔ مگر ہماری مسجدوں میں یہ نظام چل رہا ہے کہ جب تک ہم اپنے فرقے کا نام نہ لیں تب تک ہمارا اسلام ہی بتایا نہیں جاتا، کہ مینشن نہیں ہوتا کہ یہ کس فرقے کا آدمی۔ اللہ نے تمہیں پوچھنا ہے تم کس فرقے سے ہو؟ اللہ نے تو پوچھنا ہے میرے نبی کی اطاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ نے تو یہ پوچھنا۔ نقصان کی شام بات کرنی ہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں، مکے میں جب نبی پاک نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، مکے والوں نے جب تقسیم کر دیا، آئی سلوٹ یو آپس صاحب آپ کی، میں بصارت کو سلام کرتا ہوں، آپ جیل میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے مدبر اور دور اندیشی پہ سلام کرتا ہوں۔ کسی نے بھی جا کر کہا نہ کہ آپ کے فلاں مسئول نے اتنا پیسہ لے لیا اور یہ بنا لیا، تم نے کہا بھئی حساب بھی تو اس نے ہی دینا ہے۔ آج آفت صاحب کی جماعت کے بڑے بڑے مرکز آباد ہیں، جماعت کے مرکزوں میں ہزاروں بچے عالم بن رہے، حافظ بن رہے، ڈاکٹر بن رہے، یونیورسٹیوں میں ان کے استادوں کی تنخواہیں مل رہی، ان کے بچوں کو تنخواہیں مل رہی۔ کیوں؟ یہ ان کی دور اندیشی ہے۔ اگر کوئی اکڑ مزاج لیڈر ہوتا تو آج سارے جیلوں میں ہوتے، بچے رڑ رہے ہوتے، اسکولوں سے بچوں کی تعلیم ختم ہوئی ہوتی، مسجد مدرسے بے آباد ہوتے۔ یہ ان کی دور اندیشی ہے کہ آج بڑے بڑے مراکز میں ہزاروں بچے پڑھ رہے اور جناب اعلیٰ ان کو تنخواہیں بھی مل رہی، خرچہ بھی مل رہا ہے۔ یہ ان کی دور اندیشی ہے نا۔ کافر تو چاہتا تھا یہ گھر میں بھی لڑیں، ان کے مراکز بھی بے آباد ہو جائیں، اپنے ملک میں گتھم گتھا ہو جائیں اور یہ پاکستان لیرو لیر ہو جائے۔ مگر آئی سلوٹ یہ ان بڑوں کی شعور کو، اور میں حیران ہوں کہ آج تک یہ مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے ان کی سیاست کو، ان کے شعور کو، ان کے تدبر کو، کہ انہوں نے مسلمانوں کا ایک پتا بھی کاٹنا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اسلام اپنوں کو دکھ نہیں، دوسروں کو دکھ نہیں دیتا تو اپنوں کو دکھ کون دے گا؟ اسلام تو دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ وہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں تو وہ سینٹ میں جب بھی کبھی ان کی گفتگو آئے نا تو آپ دیکھا کریں کہ ان کی گفتگو میں نہ پاکستان کی وائلیشن، نہ اسلام کی وائلیشن، نہ کوئی پاکستان کے اخلاقیات کی وائلیشن۔ آج تک کوئی کلپ ان کا ڈیمیج نہیں نظر آیا کہیں بھی کہ دنیا نے کہا ہو، بلکہ اتنے بڑے سپہ سالار کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دیا یہ باجوہ ہمیں وضاحت دے یہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہ بات کہہ دینا کوئی شان کام ہے؟ وقت کا چیف آف آرمی سٹاف ہو، اس کا نام مینشن ہو جائے اور ساجد میر جیسا انسان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس کی وضاحت چاہیے، اور پھر وضاحت آئی بھی، وضاحت بھی آئی، اور پھر اس آرمی چیف کو اپنے گھر میں میلاد کرانا پڑا کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں یہ تاریخ دیکھی ہے۔ ناصر مدنی نے 27 سالوں میں بڑی تاریخیں دیکھی، مشرف کا دور دیکھا، بڑے بڑے جابر حکمرانوں کا دور دیکھا، قاضی حسین احمد کو میں نے دیکھے، وہ للکارتے تھے جناب اعلیٰ ظالم کو، بچوں نے لیٹرینوں میں لکھ دیا ظالم قاضی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جس دور میں بھی کسی نے جابر کو للکارا ہے اس کا نام اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ بولو اس کا نام اللہ نے زندہ رکھا ہے۔
سید منور حسن آئی سلوٹ، یہ آپ کی قبر کو بھی ناصر مدنی سلوٹ کرتا ہے۔ سید منور حسن نے ایک مسلمان کے خون کو کہا کہ یہ شہداء کا خون ہے، تو انہوں نے کہا یہ شہداء کا خون نہ کہو، انہوں نے کہا میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ پھر سید جب دنیا سے چلے گیا، جب افغانستان فتح ہوا دوبارہ، تو پھر لوگوں نے اس کے کلپ چلائے۔ میں نے کہا پچھو تایا کیا کروں جب چڑیاں چگی کھیت، جب اپنے زندگی میں اپنے ہیروؤں کی قدر نہیں کی تو مرنے کے بعد ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم مسلمان زندگی میں اپنوں کی قدر نہیں، ہم نے صدام کو مروایا، آج دنیا میں دیکھیں عراق ذلیل ہو رہا ہے۔ ہم نے جناب اعلیٰ لیبیا کے صدر کو مروایا، قذافی کو، ہم ذلیل ہو رہے، لیبیا ذلیل ہو رہا ہے۔ ہم نے شاہ فیصل کو مروایا، آج جا کر دیکھو جناب اعلیٰ دنیا میں عرب ذلیل ہو رہا ہے۔ ہم نے شاہ فیصل جیسے خوددار بادشاہ کو مروایا، جب اس نے دھمکی دی امریکہ نے، انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل ہم ایسے کر دیں گے، انہوں نے کہا ہم اپنے کھجوروں سے صحرا میں زندگی بسر کر لیں گے، آگے بات کر کیا کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں وہن کی بیماری آئے گی، صحابہ نے بولا یا اللہ یا رسول اللہ وہ کیا بیماری ہوگی، وہن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری امت کو موت سے پیار نہیں ہوگا، موت سے نفرت ہو جائے گی، اور رحیم یار خان کے پلازوں سے، رحیم یار خان کی زمینوں سے، رحیم یار خان کی دولت سے، رحیم یار خان کے نبی حلوہ پوری کے ناشتے سے۔ اب کتنے مسلمان بیٹھے؟ آخری بات انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ آقا ماتا میرے نبی فرماندے نے میرے کل کسے بدلہ لینا ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، آندھا سونیا میں بدلہ لینا ہے، تو سامنے چھڑی ماری سی، کتھوں لے کے آؤں ایسا راہبر، کتھوں لے کے آؤں ایسا لیڈر، کتھوں لے کے آؤں ایسا احتساب، کتھوں لے کے آؤں ایسا انصاف؟ نہ کوئی وکیل کیتا، نہ کوئی استغاثہ کیتا، نہ کوئی ایف آئی آر کرائی، تے نہ کسے دے کول شکایت گئی، تے نہ پرے لائی، تے مسجد نبی ہے۔ میرے نبی آندے نے پترو انہوں اگے آن دیتا جائے نا۔ آپ فرماندے نے ایتھوں دے بدلے چکانے آسان نے، اتھوں دے بدلے چکانے مشکل نے۔ کیسا پیارا میرا نبی مصطفیٰ، کیسا شان والا نبی مصطفیٰ، کیسا امام شان والا میرے نبی آندے نے انہوں بدلہ دیتا جائے، میرے صدیق چھڑی پکڑا دیتی جائے، صحابہ دے پیران تلے زمین نکل گئی۔ ایک کون ہے جڑا مصطفیٰ والا رہے آئے؟ میرے نبی دا پسینہ کدی زمین تے نہیں گرن دیتا صحابہ نے، آپ دا لب مبارک کدی زمین تے نہیں گرن دیتا، اینا ادب رسول کدی حضور وال اینج انگل نہیں کرن دیتے۔ تے کون ہے جڑا چھڑی لے کے آ رہے آئے؟ آپ فرماندے نے انہوں بدلہ دیتا جائے۔ لے میرے بچیا چھڑی مار، کہن لگا سونیا نہیں جڑی چھڑی نل تسا مینوں ماریا سی، اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو انصاف کرو، انصاف تقوی کے قریب تر لے جاتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بچیا جے میں انصاف نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے؟ آندا سونیا جدو تسا مینوں چھڑی ماری میرے جسم تے کرتا نہیں سی، تاڑے جسم تے کرتا ہے، اے کرتا ہٹاؤ نا، میں صدقے جاؤں مصطفیٰ دے یار۔ حضرت عمر کہندے نے میری آنکھاں گے اندھیرا ہو گیا، قدمہ تلیوں زمین نکل گئی۔ ایک کون ہے جڑا مصطفیٰ اتنے بیمار نہیں اور ایک چھڑی مارے گا؟ صحابہ دے رونے دی مسجد نبی چواز پھیل گئی، سسکیاں دیاں آواز آئیں، میرے مصطفیٰ دیاں کھانچواں سنے۔ آپ فرماندے نے بیٹا ایتھے ہی بدلہ لے لاؤ، اگلے جہان دے بدلے چکانے بڑے مشکل نے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے انج قریب کیتا نا، سنیے سنیے آندہ سونے چھڑی جڑی تسا مینوں ماری سی وہ چھڑی تاڑے ہاتھ ویچے۔ میرے نبی نے چھڑی پکڑاتی، ابو بکر نہ ٹیک لالی مصطفیٰ نے۔ آپ فرماندے نے لے میرے بچیا تو اسا لے لاؤ۔ حضور نے اپنا اسا مبارک 63 سال دی عمر مصطفیٰ دیے، داڑھی چ کچھ بال سفید آ چکے نے مصطفیٰ دے۔ آپ فرماندے نے لے میرے 21-22 بال میرے نبی دی داڑھی چ سفید آ چکے۔ آپ فرماندے لے میرے بچیا چھڑی لے، بدلہ لے سکتا ہے، کتھوں لے کے آؤں ایسا انصاف؟ اے فکر آخرت
اللہ تے قیامت ایمان میرے نبی جیسا دکھاؤ۔ لوگوں قیامت پہ کس کا ایمان ہے؟ 5 نمازوں میں مالک یوم دین کہتے ہو، پھر بھی ہیرا پھیری کرتے ہو۔ ایک صحابی اگے ودیا، کرتا مبارک اٹھایا مصطفیٰ نے، آہستہ آہستہ حضور دے قریب ہویا، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ایک چھڑی لگائے گا حضور دے جسم اطہر تے، قریب جا کے حضور دی مور نبوت چومن لگ پیا، گلے لگ پیا، رون لگ پیا۔ سرکار فرماندے نے بیٹا تم نے چھڑی کیوں نہیں لگائی؟ سونے عزیز علیہ تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تسی دے کدی بگانیاں نہ زیادتی نہیں کیتی، اپنے پروانیاں نہ کیویں زیادتی کرنی؟ وہ تے میری غلطی سی، تسا مینوں چھڑی نال صف چ سیدھا کیتا۔ تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مرید، تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام، تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام۔ سونیا میں تے انیاں چ مدینے چ کرمال نو اگ نے نہیں ساڑیا سی۔ میں پوچھیا کیوں؟ کہندے نبی پاک دا پسینہ لگا ہے، اے رمال نو اگ نے نہیں جلایا۔ میں سوچیا اج مصطفیٰ نال اپنا جسم لا لاؤ، میرے تو جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ میں تو خود تہاڈے جسم نہ لگنا پسند کیتا ہوں۔ یہ تھے مصطفیٰ کا کردار۔ آج پاکستان میں 40 سال ہو گئے کیس چل رہے، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا، امیروں کو ایک دن میں انصاف ملتا ہے، غریب کو ہاتھ کھڑی لگتی ہے، امیر کو ہاتھ کھڑی نہیں لگتی، غریب کو جھڑکیں پڑتی ہیں، نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، امیر کو کرسی ملتی ہے، افسر کو کرسی ملتی ہے عدالتوں میں، غریب کو ہاتھ کھڑی لگا کر لجایا جاتا ہے، امیر کو ہاتھ کھڑی بھی نہیں لگتی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا نظام بن گیا؟